السلام علیکم، میں ہوں رقیہ غزل۔ آپ سب سلامت رہیں، آپ سب کی پرخلوص چاہتیں اور مقدس دعائیں ہی رقیہ غزل کا اثاثہ زیست ہیں، ان میں کمی مت کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میری ویڈیوز کو بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ آپ کا ساتھ اور محبت رقیہ غزل کے لیے ہمیشہ اہم رہی ہے اور آج بھی ہے۔ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، آج حسب موقع میں ہے ایک سروے اور صحیح۔ سروے پر بات بعد میں کریں گے، پہلے کچھ بات کرونا پر۔ کرونا ختم نہیں ہوا، بعض جگہوں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کرونا پھیل رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا ختم ہو چکا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا سرے سے تھا ہی نہیں۔ ہم فی الحال کچھ نہیں کہتے، یہ ایک وبائی مرض تھا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن پالیسی میں مصلحت اختیار کرتے ہوئے کاروبار زندگی کو کھول دیا گیا ہے، اور کیونکہ دور اندیشی بھی یہی کہتی ہے کہ بھوک کا وائرس کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے۔ شاید اسی وجہ سے اقوام متحدہ نے تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ کرونا کے خلاف جنگ کو تیز کر دیں اور ہنگامی اقدامات کریں، کیونکہ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ جیسے جیسے کرونا کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے یا جیسے کرونا کا پھیلاؤ ہے ویسے اس کے خلاف اقدامات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر نفسیاتی مسائل کے پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ اس لیے تمام ممالک کو چاہیے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو ذہنی تناؤ سے بچانے کے لیے بھی اقدامات کریں۔ یعنی اگر عوام کرونا سے بچ بھی گئے تو غصہ، ڈپریشن اور اضطراب جیسے امراض انہیں گھیر لیں گے۔ یقیناً ایک پریشان کن صورتحال ہے، اور خاص طور پر ان ممالک کے لیے جن کی اولین ترجیح جسمانی صحت نہیں ہے۔ حالانکہ جان ہے تو جہان ہے، اور صحت مند افراد ہی خوشحال معاشرے کا چہرہ ہوا کرتے ہیں، مگر صابن کے بلبلے ہوا میں اڑانے والے کہاں سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ذہنی تناؤ کو معاشرے میں پھیلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو عرض یہ ہے ناظرین کہ جب معاشی حالات انسان کے بس سے باہر ہو جائیں اور معاشرتی بے حسی بھی شامل حال رہے تو اچھا بھلا انسان اپنے حواس کھو دیتا ہے، اور یقین مانیں کہ لاک ڈاؤن پالیسی میں مصلحت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اکثر و بیشتر گھرانوں میں فاقہ کشی، لاچاری، بھوک اور بے روزگاری نے اندھیرا کر دیا ہے۔ ایسا ہی ایک گھرانہ نذیر نامی مزدور کا بھی تھا، جس نے اپنے 5 بچوں کو 5 دن سے بھوکے بچوں کو پانی سے روزہ کھولتے ہوئے دیکھا تو دل برداشتہ ہو کر زہریلی گولیاں کھا لیں اور ہمیشہ کی نیند سو گیا، تاکہ وہ دوبارہ اپنے بچوں کو بھوک سے بھلکتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ یقیناً یہ ایک غلط اور برخلاف اسلام عمل ہے، مگر ذمہ دار کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو روز حشر اس کا بھی جواب دہ میں ہوں گا۔ 24 مربع میل کا حاکم پوری رات، انسان تو انسان، جانور کے بھوکا مرنے پر بھی نہیں سوتا اور اٹھ کر پہرے داری کرتا ہے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کون لوگ ہیں؟ ہمیں تو والی مدینہ اور خلفائے راشدین کی پیروی کرنی تھی۔ ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ریاست مدینہ بنائی تھی ہمیں تو ویسے سب کچھ کرنا تھا، اور ہم مغربی سورماؤں اور مغربی تہذیبوں
اور مغربی فلاسفروں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. یقین مانے ناظرین، مجھے آج تک کسی عام آدمی کی المناک موت پر کسی بھی عہدے دار کی یا آپ کسی حاکم کی مجھے کوئی ٹویٹ نظر نہیں آتی، نہ کوئی ایکشن نظر آتا ہے جس کو میں بیان کر سکوں. یعنی عام آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے، عام آدمی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو آپ کو ووٹ دیتا ہے، جو آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ شان و شوکت کے ساتھ یہ اتنے 40 گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ آپ گھومتے ہیں، اس کی موت پر آپ ایک ٹویٹ نہیں لکھ سکتے. اتنا ضرور ہوتا ہے، بلکہ اتنا ہوا کہ مجھے امدادی فنڈ کا میسج ضرور موبائل پر آ گیا. یہ امداد کی بپتا بھی حیران کن ہے. انٹرنیشنل سروے کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے دی جانے والی امداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ غریب مسلسل غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو امداد کہاں جاتی ہے؟ مجھے کہنے دیجئے کہ امداد حقدار تک پہنچنے سے پہلے ہی تقسیم ہو جاتی ہے، اور حقدار کو پتہ بھی ہے کہ تقسیم ہوتی ہے، اب بھی وہ نہیں بولتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ افلاس زدہ والدین اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی جب ہوش سنبھالتا ہے اس کے دماغ میں ایک چپ فکس کر دیتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے، اور یہ تمہیں جو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا، یہ بھی تمہارے لیے بہت ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بیچارہ چپ چاپ یہ سارے تماشے دیکھتا رہتا ہے اور برداشت کرتا رہتا ہے. مگر اور جو کھانے والا ہے، وہ سرمایہ دار ہے، وہ اس امداد کو اپنا حق سمجھ کر کھا رہا ہے، اور یہ بھول گیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ویسے بھی سروے تو یہ بتا رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، کہ دنیا ہماری پیروی کر رہی ہے. یہ جو للو چپو ٹائپ لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے پورے معاشرے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. آپ میری بات لکھ لیں کہ کرپشن، جرائم اور دیگر ان تمام چیزوں نے معاشرے کو رشوت اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان للو چپو ٹائپ کرنے والے لوگوں نے قائل مقول کر کے اور حالات کو بیان کرنے میں صرف کیا ہے. کیونکہ کسی نہ کسی ایک جو ہر ایک نے یہ جو کہا جاتا ہے کہ چمچہ جس برتن میں رہتا ہے اس کو خالی کر کے ہی اس کو رہتا ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا دانشور، کوئی نہ کوئی ایسا لکھاری ہر دور میں رکھا ہوتا ہے حکومت نے، جس کو کچھ نہ کچھ جو یہ سارا کچھ خوش آمدیں اور یہ تمام چیزیں جو نہیں بھی ہو رہی وہ بھی لکھتا رہتا ہے اور وہ سارا کچھ کرتا رہتا ہے. اور جو دوسرے ان کے جو ارد گرد ہیں وہ بھی یہ خوش آمدیاں اور یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. میری ایک بات مانیں کہ اب کی بار ایک سرفے ان خوش آمدیوں اور للو چپو کرنے والوں کا بھی کروا لیں. یقین مانیں کہ ریاست مدینہ کا جو خواب لے کر آپ چلے ہیں وہ سچ ہو جائے گا.